السلام علیکم خواتین و حضرات، حسب حال بات کرنے کے لیے حاضر ہے آپ کا میزبان جنید سلیم، اور شو میں ہمیشہ کی طرح میرا ساتھ دے رہی ہیں ناجیہ، اور ہم سب کو بہت عزیزی السلام علیکم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، مبارک ہو انٹی ملکہ کا پوترا ولیم بیایا گیا ہے اور کیٹ کار پہنچ گئی ہے۔ کیٹ جو ہوتی ہے یہ ویسے تو ایرانی بھی اچھی ہوتی ہے، اور یہ جو پرشین کیٹ ہوتی ہے یہ ذرا پیاری لگتی ہے۔ عزیزی صاحب یہ کیٹ نہیں کیٹ ہے۔ اچھا میں معافی چاہتا ہوں جی، کیٹ کار پہنچ گئی ہے اور انہوں نے رل مل کے لاکھوں لوگوں نے خوشیاں منائی ہیں، اور ہمارے ہاں بتی نہیں آ رہی جناب۔ یار میری بات سنو، کتنی کو دیر ہم ان باتوں پہ ہنستے رہیں گے؟ یہ کیوں نہیں لوڈ شیڈنگ ختم ہو رہی یار؟ پہلے چائنا کہتا رہا بجلی لے لو لے لو لے لو، انہوں نے نہیں لی۔ کیوں نہیں لی انہوں نے؟ چائنا کی بجلی کو بھی نہیں ہوتی ہے۔ پھر آران روڑا ڈالتا رہا، آجو 3 روپے کلو 3 روپے کلو بجلی لا جاؤ 3 روپے کلو 3 روپے کلو، این چیز 3 روپے کلو، این چیز 3 روپے کلو۔ فارسی میں آواز لگاتے رہے ہیں، وہ بھی نہیں ہم نے خریدی۔ اب دیکھو یار مجھے دکھ ہوا ہے یہ سن کے کہ انڈیا بھی ہمیں اب آفریں کرا رہا ہے، پتہ نہیں آفریں کرا رہا ہے یا ہمارا چیزہ لے رہا ہے۔ مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ ہندوستان ہمارا چیزہ لے رہا ہے۔ ایگزیکٹلی، ورنہ دیکھو اس کی آفر میں بھی کوئی سیریسنس نہیں ہے۔ یہ جو کہا جا رہا ہے نا، اب پاکستان کی عوام کے اندر بھی ایک عدم اطمینان کی فضا ہے، ایک بے یقینی کا دور ہے، اور لوگ ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں کہ ہمیں ہندوستان اتنی سستی بجلی دے رہا ہے تو ہماری حکومت کیوں نہیں لے رہی؟ بجلی دینا اور بجلی خریدنا کوئی بچوں کا کھیل تو نہیں ہے۔ تو کیا ہے، خرید لیں اس سے کیا ہے؟ ہاں، آپ اپنے برتن لے کے جائیں یا شاپنگ بیگز لے کے جائیں اور اس میں وہ بجلی بھر دے گا۔ یہ اتنا بھی پاگل نہیں ہے، مجھے بھی پتا ہے شاپنگ بیگ میں بجلی ڈالیں تو شاپنگ بیگ ایک دم چر ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے بجلی سے چلنے والی چیزیں، فریج، اے سی، پنکھے کھوتی ریڈی پہ رکھ کے واگے بارڈر پہ لے کے جانے پڑیں گے کہ بھائی جی اس میں 20 روپے کی بجلی پار دیں۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے، اس میں بے تحاشا ٹیکنیکلٹیز انوالو ہوتی ہیں، پورا انفراسٹرکچر آپ کو کھڑا کرنا پڑتا ہے، آپ کو پولز لگانے پڑتے ہیں، گریڈ سٹیشنز قائم کرنے پڑتے ہیں، اور اس پر آپ کا کروڑوں ڈالرز کا خرچہ ہوتا ہے، اور پھر یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ جو ملک آپ کو دے رہا ہے بجلی وہ کتنا ریلائبل ہے، آپ نے اس کے ساتھ سودا کیا ہے، وہ اس کی کتنی پاسداری کتنی دیر تک کرے گا، کن حالات میں کرتا رہے گا، اور وہ کتنا اپنے عہد و پیمان کا پابند ہے۔ یہ ساری باتیں دیکھنا پڑتی ہیں۔ ویسے یہ بات تو ٹھیک کر رہا ہے، ہم ادھر سارے کھمبے کھمبے کھڑے کر کے اوپر تارے سکنی ڈال دیں اور جا کے ہم کہیں کہ بھائی جی لے بجلی دیو، تو وہ آگے سے گانا لگا دیں، بجلی بہری ہے میرے انگ انگ میں، جو مجھ کو چھوئے گا وہ جل جائے گا۔ تم حالات کا جبر دیکھو کہ 1998 کی بات ہے جب مشرقی پنجاب میں، ہندوستانی پنجاب میں 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوا کرتے تھی، اور اس وقت ہمارے ہاں 2000 میگا واٹ سرپلس بجلی تھی، اور جب واجپئی لاہور آئے تھے تو اس وقت انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم پاکستان سے بجلی خریدنے کے لیے تیار ہیں، اگر یہ ہمیں سستے نرخوں بجلی دے دے تو ہم یہ بجلی خرید لیں گے، اور آج دیکھ لو حالات کا جبر ہی ہے نا، اور کیا ہے یار۔ یہ کب کی بات ہے؟ 1998 کی، جب واجپئی پاکستان کے دورے پہ آیا تھا۔ 1998 میں اللہ لو کے 2000 میگا واٹ ہماری بجلی سرپلس تھی، اور 2000 میں پھر مشرف صاحب آئے اور ہم 2000 بجلی کا بل آگے رکھ کے رو رہے ہوتی ہیں کہ بجلی نہیں آ رہی۔ صحیح۔ ہائے 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 ہائے، دیکھو اور اب ہمیں بجلی بیچ رہا ہے وہ، ہماری بجلی ہمیں میں ہو، ہماری بجلی ہمیں میں ہو، کیا تو اور کیا، ہمارے دریاؤں کا پانی ڈک کے ان پہ ڈیم بنا کے بجلی بنا کے کہہ رہا ہم سے لے لے۔ زبردست، بڑا انٹیلیجنٹ ہے۔ I am too intelligent۔ Oh yes you are۔ تجارت کے معاملے میں بھی ہندوستان کا ہمارے ساتھ یہی رویہ ہے کہ وہ یعنی بالکل یہ جو آج کل بہت شروع ہو گیا ہے نا کہ پاک بھارت مساوی بنیادوں پر تجارت ہونی چاہیے، یہ ممکن ہی نہیں ہے مساوی بنیادوں پر تجارت، اسی لیے جو پاکستان کی ریزرویشنز ہیں وہ کوائٹ جسٹیفائیڈ ہے، 100% جسٹیفائیڈ ہے کہ وہ ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے، اور ہمارا جو ابھی تک کا تجربہ ہے پاکستان نے جو ہندوستان کے ساتھ جب بھی تجارت کے دروازے کھولے کبھی بھی پاکستان کے لیے وہ خوشکن اور خوشگوار تجربہ رہا ہی نہیں ہے۔ یہ مجھے اچھی طرح یاد ہے مشرف دور میں جب واگا بارڈر کے ذریعے یہ تجارت کے راستے دروازے کھولے گئے تھے تو ہندوستانی تاجروں نے سارے پاکستان سے ٹماٹر خرید لیا تھا، جس کے نتیجے میں پاکستان میں ٹماٹر کی زبردست قلت پیدا ہو گئی تھی، اور اس وقت پاکستان میں ٹماٹر کا ریٹ جو تھا 120 روپے کلو تک جا پہنچا تھا،
اور وہی جو ہندوستانی تاجروں نے ٹماٹر پاکستان سے 35 روپے کلو میں اٹھایا تھا، ایک ہفتے یا 10 دن کے بعد وہی ٹماٹر پاکستان کی مارکیٹ میں واپس انہی ہندو تاجروں نے 70 روپے کلو میں فروخت کیا تھا۔ لو ہم سے ہی ٹماٹر خرید کے تو 10-15 دنوں کے بعد ہمارا ٹماٹر اور ہمیں ٹر اب میں نے سنا کہ ہم سے پیاز خریدنا چاہ رہا ہے کہ ہمارا پیاز سستا ہے۔ خریدنا چاہ نہیں رہا، دھڑا دھڑ خرید رہا ہے پاکستان سے پیاز، اور اس وقت ہندوستان میں پاکستان سے پیاز کی خریداری کے باوجود وہاں پہ جو پیاز کی قلت ہے وہ دور نہیں ہو رہی۔ ہندوستان میں اس وقت پیٹرول اور پیاز دونوں کی ایک قیمت ہو چکی ہے۔ اچھا جی، 65 روپے لیٹر پیٹرول ہے اور 65 روپے کلو پیاز ہے وہاں پہ۔ اسی لیے وہاں پہ جو لوگ سکوٹر چلاتے ہیں نا ان کی آنکھوں سے پانی بہت نکلتا ہے۔ پیاز اور پٹرول ایکو جتنا ہے۔ پاکستان میں اس وقت جو پیاز کا ریٹ ہے وہ 20 سے 30 روپے کلو کے قریب ہے، اور یعنی اگر ڈالر کا جو ایکسچینج ریٹ ہے وہ اگر ذہن میں رکھا جائے تو ہندوستان کی نسبت پاکستان میں اس وقت جو پیاز کی قیمت ہے وہ 3 سے 4 گنا کم ہے۔ اوہ مائی گڈنس، میں بھی کہوں مجھے چارلس نے فون کیوں کیا تھا کہ ولیم کی دیگوں کے لیے پیاز بھیج دو۔ ویسے کیا مسئلہ ہے جب بھی انڈو پاک ٹریڈنگ کی بات آتی ہے تو موسٹ فیورڈ نیشن کے سٹیٹس کی بھی بات بیچ میں شروع ہو جاتی ہے؟ موسٹ فیورڈ نیشن یا ایم ایف این کے حوالے سے بھی بہت مسکنسیپشن ہے ہمارے ہاں عام طور پر میسز میں، اور آج انڈین میڈیا نے جان بوجھ کے دانستہ طور پر اس کنفیوژن کو مزید پھیلانے کی کوشش کی ہے کہ پاکستان نے ہندوستان کو، آج تمام جو ہندوستان کے انگریزی اخبارات ہیں بہت شہ سرخیوں کے ساتھ انہوں نے کل اور آج یہ خبر شائع کی ہے کہ پاکستان نے ہندوستان کو ایم ایف این کا درجہ دے دیا، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہمارے جو سیکٹری کامرس ہیں ظفر محمود صاحب سے ہماری بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ ایسی دور دور تک ابھی کوئی بات نہیں ہے اور پاکستان نے ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا۔ لیکن یہ جو ایم ایف این کا سٹیٹس دینا ہے، ہم بہت ساری جب بھی ملک اکٹھے رہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کی انٹرنیشنل بائنڈنگز ہوتی ہیں، وہ پابند ہوتے ہیں تجارت کے حوالے سے، اور ڈبلیو ٹی او کے تحت بھی ہم بہت سارے جو اس کے جو سگنیٹریز ہیں وہ پابند ہیں باہمی تجارت کے، اور باہمی تجارت کرنے کے لیے ہمیں ایم ایف این کا سٹیٹس دینا پڑتا ہے۔ ایم ایف این کا سٹیٹس دینے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم ان کو کوئی پریولیج دے رہے ہیں، ان کو امتیازی سلوک کا حقدار قرار دے رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ سیدھی سیدھی بات ہے کہ جس ملک کو آپ موسٹ فیورڈ نیشن کا درجہ دیتے ہو، اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی مارکیٹ ان کے لیے کھول رہے ہو عام بنیادوں پہ۔ جیسے دوسرے ملک آپ کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں تو جس کو آپ ایم ایف این کا درجہ دیتے ہو وہ بھی آپ کے ساتھ انہی بنیادوں پہ تجارت کر سکتا ہے۔ لیکن MFN is a normal thing, not important. نہیں، لیکن جب ہندوستان کی بات آتی ہے پھر یہ نارمل بات نہیں ہے، کیونکہ دونوں ملکوں کی جو مارکیٹ ہے اس میں بہت زیادہ گیپ ہے، بہت زیادہ فرق ہے۔ بالکل Yes, I understand. پھر ہاں یو آلویز انڈرسٹینڈ۔ پھر بات مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ پاکستان کو اپنی مارکیٹ جو ہے اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے۔ جیسے ابھی تک میں بتا رہا تھا کہ پہلے کبھی بھی پاکستان کے اچھے تجربات نہیں رہے، وہ چونکہ بڑی مارکیٹ ہے وہ باقاعدہ ہضم کر لیتا ہے پاکستان کی مارکیٹ کو، اس میں پاکستان کا حق ہے کہ اپنی مارکیٹ کو پروٹیکٹ کرے۔ Yes, two bad experiments we have and fundamentalistic کے تحت جب گنڈے کا ریٹ بڑھتا ہے تو ڈگ پڑتا ہے اگر اس کو آپ خرید کے پھر ادھر ہی پھینک دیتے ہو۔ اور ٹماٹرالوجی جو ہے ہمارے ملک کی، اس کے تحت اگر الیکٹریسٹی کا ریٹ بڑھ جائے گا تو آئی انڈرسٹینڈ دس از کچمچولا. This is not trading in between India and Pakistan. This is only Kachmachola. Kachmachola is English word. جی جی دنیا میں لیتے ایک چھوٹی سی کمرشل بریک، حاضر ہوتے ہیں چند لمحے بعد۔ And spelling of Kachmachola is C-H-A-C-H. Kach. مچولے کے نہیں مجھے آتا.